بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is محمد اقبال فرام ٹورنٹو. السلام علیکم. آج جناب 10 اپریل ہے، عید کا دن ہے اور بڑا خوبصورت دن تھا. سنی ڈے تھا، اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور بڑا خوبصورت دن تھا. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اس وقت ابھی شام ہونے والی ہے، سن سیٹ ہونے والا ہے. تو یہ ہمارے گھر کے پاس ایک پارک ہے، ڈان پیس پارک. تو میں یہاں اکثر آ جاتا ہوں سن سیٹ دیکھنے کے لیے. تھوڑا سا اس پارک کے بارے میں آپ کو بتا دوں. یہ ٹورنٹو شہر کے سینٹر میں یہ پارک بنایا گیا ہے اور اس میں وہ دور جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی لیک ہے، پاؤنڈ ہے یا جو بھی ہے، اور یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر ان کیس آف ایمرجنسی، اگر فلڈ آ جاتا ہے، اسٹارم آ جاتا ہے، سنو اسٹارم آ جاتا ہے، تو پانی بہت زیادہ شہر میں اکٹھا ہو جائے تو اس کا نکاس وہ کر دیتے ہیں یہاں. سارا پانی پہلے یہاں اکٹھا کر لیں گے شہر کا، اور اس کے بعد اس کو انٹاریو لیک میں بجا دیں گے. تو ساتھ میں یہ جو پاؤنڈ جب انہوں نے بنایا یا جو لیک بنائی، تو اس میں سے جو مٹی نکلی، یہ وہ ساری مٹی کی انہوں نے چھوٹی چھوٹی یہ پہاڑیاں بنا دی. اور اسی طرح کی ایک پہاڑی کے اوپر میں کھڑا ہوں. یہ بیچ میں جو چھوٹا سا پارک آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں یہ ڈاگس کا پارک بنایا ہوا ہے انہوں نے. تو ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو یہاں یہ جو آپ کو وائٹ کور نظر آ رہے ہیں، یہ فارمنگ ہے، جو کہ شہر کے سینٹر میں ایک ایگریکلچر، کیا اس کو فارم کہتے ہیں، وہ اب مجھے اس کا نام بھول گیا. تو یہ وہ آرگینک ٹائپ ہے. تو ابھی تو سمر شروع ہوا ہے، ابھی وہ تیار کر رہے ہیں. 1-2 ماہ میں یہاں بڑی فصلیں ہو جائیں گی. پھر لوگ فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، بچے پک کرتے ہیں اور پھر ان کو پے کرتے ہیں. وہ ایک فن بھی ہو جاتا ہے اور ایک وہ آرگینک قسم کی ویجیٹیبل بھی مل جاتی ہیں. تو جناب آج شروع کرتے ہیں آج کی بات. آج جناب یہ ہے کہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جیل میں سے رہائی کیسے ہو. کیا آپشن ہے کہ وہ ان کو جیل سے رہائی مل جائے. ایک تو یہ سیدھی سادی ہے کہ ان کی کوئی ڈیل ہو جائے آرمی کے ساتھ، پنڈی بوائز کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے. اور وہ جیسے نواز شریف صاحب، جیسے پاکستان کے ٹریڈیشن میں رہا ہے کہ بھئی فوج کسی حکومت کو نکالتی ہے، وہ پھر ڈیل کر کے وہ باہر چلے جاتے ہیں، یا ان کیس آف بھٹو وہ جو ہیں ان کو پھر وہ سزا دے دیتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے. تو اب یہ کیا ہو، اگر ڈیل کوئی ہونی ہوتی تو پچھلے 2 سال سے ہو گئی ہوتی، وہ نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان بھی اپنی پوزیشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور فوج ان کے پاس گن ہے، ان کو تو وہ تو پہلے ہی ڈٹے ہوئے ہیں. وہ تو چاہتے ہیں وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. تو پھر اب مسئلے کا حل کیا ہو. یا تو یہ ہے کہ کوئی ون ون سچویشن ہو جائے جس میں فوج بھی جیت جائے اور عمران خان کو بھی اقتدار کو مل جائے، اس کا مینڈیٹ تھوڑا واپس ہو جائے. بہت زیادہ فوج نہیں کرے گی، وہ کہے گی ہم مالک ہیں بھائی اس ملک کے، ہم کیوں دیں تمہیں اقتدار میں سے حصہ. تو پھر دوسرا قانونی طریقہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں انصاف کریں اور یہ جو بوکس کیس ہیں ان کو اڑا کے رکھ دیں. اور ظاہر ہے تو وہ پھر عمران خان کو جیل سے جان چھوٹ جائے گی. ساتھ ساتھ میں یہ آپ سن سیٹ کا منظر بھی دیکھیں، انجوائے کریں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جائزہ لینا پڑے گا کہ پاکستان کی
عدالتی نظام کی ہسٹری کیا ہے؟ کیا پاکستان کے عدالتی نظام میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ انصاف ڈیلیور کر سکے؟ اس کے لیے ہم اگر دیکھتے ہیں پیچھے 30-40 سال کی تاریخ ضیاء الحق سے شروع کر لیں۔ ضیاء الحق کے دور میں جب بھٹو اور پی این اے کا رفٹ چل رہا تھا تو بھٹو اور پی این اے جو قومی اتحاد جس کو کہتے تھے اس میں معاہدہ ہو گیا تھا 5 جولائی کو 1977 کو کہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم دوبارہ الیکشن کروا لیتے ہیں اور پی این اے کی جو شرائط تھی وہ بھٹو نے مان لی تھی، ان کا معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جناب ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگا دیا۔ پھر وہ مارشل لا 11 سال تک چلا۔ اس مارشل لا نے پھر وہ غیر جماعتی بنیاد پہ الیکشن کروائے اور پھر اس الیکشن سے انہوں نے لیجیٹیمیٹ اسمبلیوں سے بھی لے لیا کہ یہ جو 5 جولائی کا جو کو ہوا تھا وہ بالکل جائز تھا، اور الٹا انہوں نے بھٹو کو پھانسی پہ بھی لٹکا دیا۔ ضیاء سے نکلے جان چھوٹی ہے تو پھر دوسرا دور آ جاتا ہے مشرف صاحب کا۔ پاکستان کی جوڈیشری کا کردار جو ہے وہ وہاں بھی دیکھ لیں، اور انہوں نے ضیاء کے مشرف کے کو کو جائز نہ صرف جائز قرار دے دیا بلکہ مشرف کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ تو یہ حساب رہا۔ اس کے بعد اب شارٹ سٹوری کہتے ہیں، بعد میں اب باجوہ صاحب آ گئے۔ باجوہ صاحب نے رجیم چینج آپریشن کیا، اب تو سب کچھ ظاہر ہے۔ 200-300 ملین ڈالر بھی لیے امریکہ سے، اور امریکہ نے حکم دیا کہ حکومت گرا دو، وہ سائفر کیس سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے، تو وہ جناب انہوں نے گرا دی۔ اور جب خطرہ پیش ہے کہ وزیر اعظم کوئی ایکسرسائز کر سکتا ہے وہ اپنے رائٹ کا اور آرمی چیف کو ڈسمس کر سکتا ہے، تو انہوں نے فوراً بلا لیا، ججوں کو رات 12 بجے بلا لیا، عدالتیں کھول لی کہ اگر وہ ایسا کارروائی کرے تو فوراً ایکشن لے کے ناکام بنایا جائے۔ تو اس سے ہمارے جوڈیشیل کے عدالتی سسٹم کا، جوڈیشیل سسٹم کے کولیپس کا پتہ چلتا ہے، ان کی کیپیبلٹی کا پتہ چلتا ہے، اور ان کے گھنونے کردار کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جیسا ملٹری ملا کا گٹھ جوڑ ہم نے دیکھا ضیاء دور میں، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری اور ملٹری کا گٹھ جوڑ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جوڈیشری نے بھی اس میں پورا فائدہ اٹھایا ہوگا جناب۔ یہ جو 300 ملین ڈالر امریکہ سے آئے رجیم چینج کے لیے، تو اس میں وہ سارا ان کا بھی فائدہ ہوا ہوگا کوئی نہ کوئی۔ تو اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا، رجیم چینج آپریشن ہو گیا، اس کے بعد الیکشن کی باری آئی جی۔ عمران خان نے اپنی 2 اسمبلیوں کا الیکشن توڑ دیا، ان کو 90 ڈیز میں الیکشن کروانے تھے، عدالت نے حکم بھی دیا لیکن انہوں نے نہیں مانا، پنڈی بوائز نے نہیں مانا، اور عدالت نے بھی کوئی کوشش نہیں کی اپنے حکم کو امپلیمنٹ کرنے کی، کوئی سیریس کوشش ہی نہیں کی۔ اس کے بعد الیکشن آ گیا جی، الیکشن میں اس کا انتخابی نشان چھین لیا، اور الیکشن کے ہر سٹیپ کے اوپر پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیا گیا، کاغذات چاہے نامزدگی ہوں، ٹکٹ ایشو کرنے کا معاملہ ہو، اور لوگوں کو زبردستی پکڑا گیا، عدالتیں چپ کر کے تماشا دیکھتی رہیں، ان کی لوگوں کو پکڑ کے ان کی جو تھی سیاسی وابستگی وہ چینج کروائی گئی، اور لوگوں کو پکڑا گیا، اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، لیکن پاکستان کے عدالتی نظام بالکل خاموش بیٹھا رہا، اس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس سب کے باوجود پاکستان کی عوام نے نکل کے ووٹ ڈالا، اور ووٹ ڈال کے عمران خان کو 2/3 میجارٹی دے دی۔ جب وہ ووٹ سامنے آیا تو پھر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں جی ہم تو نہیں مانتے، پنڈی بوائز نے کہا نہیں ہم تو بالکل نہیں مانتے اس کو، مرضی تو ہماری چلنی ہے، اقتدار تو ہمارا چلنا ہے۔ اس کو انہوں نے فارم 47 کی ایک حکومت کھڑی کر دی، اب وہ حکومت چل رہی ہے۔ پاکستان میں
معاشی استحکام نہ ہے، نہ سیاسی استحکام ہے، اور آگے اس کا فیوچر بھی ڈاواڈول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں اب عمران خان کو کیسے رہائی ملے جیل سے؟ پاکستان کی عوام کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کا عدالتی سسٹم وفات پا چکا ہے، اٹس ڈیڈ۔ عدالتی نظام سے کوئی توقع نہیں لگائی جا سکتی۔ پاکستان کی عوام کو اب عمران خان کی رہائی کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا، اور اس کے لیے ویسی ہی تحریک چلانی ہوگی جیسی مشرف دور میں جو چیف جسٹس تھا اس کی بحالی کے لیے وکیلوں نے چلائی تھی اور پیچھے اس کے عوام بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ ویسی ایک زبردست پرامن تحریک چلانی پڑے گی، یا زیادہ دور میں ایم آر ڈی نے سندھ میں چلائی تھی تحریک، قومی اتحاد نے چلائی تھی۔ قومی سطح پر ایک ملک کی تحریک چلانی پڑے گی اور آرمی پر پریشر ڈالنا پڑے گا، تب عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، عمران خان کی رہائی کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے سے نہیں ہوگی، وہ صرف اور صرف یا تو ایک کچھ سیاسی ڈیل میں ہوگی جس میں فوج اور عمران خان کے درمیان میں ڈیل ہو جائے، اور وہ ڈیل ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اگر وہ ڈیل ہونی ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی۔ دوسری صورت جو آخری صورت ہے وہ یہی بچتی ہے کہ ایک پرامن منظم تحریک چلائی جائے اور حکومت پر پریشر ڈال دیا جائے تاکہ عوام سڑکوں پر آ جائے، دھرنا دے دیا جائے جی ایچ کیو کے سامنے، پنڈی سپریم کورٹ کے سامنے، اور ہر شہر کو، ہر سٹی، بڑے بڑے شہروں کو بلاک کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد عوام حکومت پر پریشر پڑے تو پھر وہ عمران خان کو چھوڑیں گے، ورنہ عمران خان جیل میں ہی رہے گا، اور وہ فوج کو کیا مسئلہ ہے، وہ 10-15 سال اس کو جیل میں رکھ دیں، 70 سال وہ پہلے ہی ہے، تو اور کتنا کچھ زندہ رہ لے گا، اس کو وہیں وہ مرسی کی طرح مار دیں گے۔ تو پھر عمران خان کی رہائی پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے، وہ پریشر ڈالیں گے تو رہا ہو جائے گا، ورنہ وہ جیل میں ہی پڑا رہے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔